بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ اکثر میری گفتگو میں دو چار لفظ سنتے ہیں جن میں ایک تو میں اکثر کہتا ہوں مقبوضہ پاکستان یا جنگل پاکستان، اس کے علاوہ میں بدماشیہ کا ایک لفظ کہتا ہوں، تو مجھے کوئی شوق نہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم 24 کروڑ بھیڑ بکریاں بدماشیہ کے غلام ہیں، یرغمال ہیں، تو مجھے کوئی شوق نہیں، مجھے کسی کتے نے کاٹا ہوا نہیں کہ میں آزاد ہو کر خود کو غلام کہوں۔ میں آپ سے حقیقت بیان کرتا ہوں، تو کسی ٹھوس وجہ کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان غلام ہے اور ہم عوام بھی اس کے غلام ہیں، 2-4 ہزار بدماشیہ کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ آئیے آج آپ کو اسی بدماشیہ کے انحراف جو کرنے والے ہیں ان کی زبانی سناتا ہوں۔ یہ توفیق الہی ہے، کب کوئی یزید کے لشکر سے نکل کر حضرت حسین کے لشکر کی طرف آ کر حر بن جاتا ہے۔ تو آئیے آج کے چند جو حر ثابت ہو رہے ہیں ان کی زبانی آپ کو حقیقت حال بتاتا ہوں۔ ایک تو 6 لاہور ہائی کورٹ کے محترم جج صاحبان ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا، اس کی نقل، اس کا عکس میرے پاس محفوظ ہے، لیکن وہ میں پیش نہیں کروں گا۔ میں آپ کو ڈاکٹر مالک جو پاکستان کا نامور اینکر ہے اس کی زبانی وہ تفسیر سناؤں گا۔ اس کے علاوہ اس بدماشیہ کے پرانے حلیف جناب مولانا فضل الرحمان کی زبانی کچھ بتاؤں گا کہ ان کی یہ کیسے واردات کرتے ہیں، اور اب مولانا صاحب بھی ان سے کتنا تنگ آ کے تنگ آمد بجنگ آمد پہ وہ تیار ہو گئے ہیں۔ آپ یہ چھوٹے سے 2-3 کلپ دیکھیے، اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں۔ آئین کو زندہ رکھنا ہے، آئین کو زندہ رکھیں گے تو ادارے موجود ہوں گے۔ اگر ادارے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ پھر آپ یہ بات سن لیں کہ یہ ہاتھ جوڑ کر درخواستیں دے کر سماجت کر کے آپ یہ حق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کو لے کر میدان میں آئے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں۔ یہ ہوتے کون ہیں آپ کو اختیار سلب کرنے والے؟ 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے: طارق محمود جہانگیری صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان، سمن رفت امتیاز صاحب، بابر ستار صاحب، ارباب محمد طاہر۔ ان بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی اوپینین چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انٹرفیرنس آ رہی ہے ایگزیکٹو کی، انکلوڈنگ آفیشلز اینڈ جو آپریٹیوز آف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ پھر اس میں کچھ واقعات انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اسپیسیفکلی سائٹ کیے ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا کہ جی جب بینچ جو کیس سن رہا تھا ٹائٹل محمد ساجد ورسز عمران خان نیازی، ریٹ پٹیشن نمبر 361 آف 2022، اس میں کویسچن آف مینٹینیبلٹی ہو رہی تھی، تو ایک جج تھے جنہوں نے، جج صاحب نے اپنا ایک ڈرافٹ اوپینین سرکولیٹ کیا اور وہ مینٹینیبلٹی کے خلاف تھا۔ جو پتہ لگ گیا تو اس کے بعد بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ان پہ، یہ ججز کہہ رہے ہیں، میں نہیں، ججز کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ISI کے آپریٹیو سے ڈالا گیا اور ان کے تھرو فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز آف دس ججز، اور پھر اپنی سیکیورٹی کے خوف سے انہوں نے ایڈیشنل پروٹیکشن بھی مانگی۔ ایک جج صاحب کو ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ، سٹریس کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا۔ پھر اس وقت کے چیف جسٹس صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے DGC سے بات کر لی ہے اور یہ معاملہ اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ دا انٹرفیئرنس آن پارٹ انٹیلیجنس آپریٹیوز ہاؤ ایور کنٹینیوڈ، ان کا لیکن وہ چلتا رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں بردر ان لا آف اے جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ ابڈکٹ ہو گئے، آرمڈ مین نے ان کو اٹھا دیا اور رات کو اپروکسیمیٹلی 24 گھنٹے کے بعد ان کو واپس اتارا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی he was abducted by individuals who claim to be ISI operatives، اور انہوں نے سرویلنس کی، سب کچھ کیا۔ سبسیکوینٹلی ایک کمپلین فائل ہوگی اگینسٹ the judge before the Supreme Judicial Council accompanied by an orchestrated media campaign to bring pressure to bear upon the judge to resign۔ یہ اسپیسیفک انسیڈنٹس اس کے اندر لکھ رہے ہیں۔ پھر اگین
3/5/2023 کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج تھے ڈسٹرکٹ فی اسلام آباد، انہوں نے چیف جسٹس کو رپورٹ کی تھی کہ جی ججز آف ڈسٹرکٹ کورٹ کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا، اور ایٹ لیسٹ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو دھمکیاں دی گئی ہیں اس طرح۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 10/5/2023 کو یعنی کہ 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ جی بہت زیادہ انٹیلیجنس ہمارے ساتھ انٹرفیئر کر رہی ہے اور انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے، تو وہ انہوں نے وہ کاپی بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ پھر ڈیورنگ دا سمر آف 2023 وہ کہتے ہیں کہ ون آف دا ججز وہ جب اپنی آفیشیل ریزیڈنس میں گئے، میں موو کیا تو مینٹیننس میں دیکھا تو ایک جگہ پہ کوئی لائٹس ہٹائیں تو وہاں پہ ایک ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک سم بھی تھا، اور وہ کہیں پہ کنوے کر رہا تھا چیزیں۔ بہرحال یہ اس طرح کے کافی کچھ چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے کہ میٹر آف انٹرفیئرنس آف انٹیلیجنس آپریٹیوز جوڈیشل فنکشنز اینڈ اور انٹیمیڈیشن آف ججز ان اے مینر دیٹ انڈرمائنز انڈیپینڈنس جوڈیشری، اور یہ ساری بات ہو کہ جہاں الیکشن کمیشن بے بس رہا ہے اور اس کو ایک نتیجہ بھی مرتب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اداروں کی طرف سے جو نتائج بھیجے جاتے ہیں، آج الیکشن کمیشن میں کوئی دم خم ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ہماری سول بیوروکریسی اس میں تو جو مداخلت ہو رہی ہے اور جو ان کے آئینی اور قانونی اختیارات ہیں، اس میں بھی خفیہ ادارے اور ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، جس میں احتجاج کرنے کا کوئی دم خم ہی نہیں رہا ہے۔ پہلی مرتبہ آج ہائی کورٹ کے ججز نے یہ آواز بلند کی ہے کہ ہمارے معاملات میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے، ہمیں دھونس اور دھمکیوں سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اس پریشر میں ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ ہاں تو ناظرین کرام، آپ نے سن لیا ان 6 معزز ججوں کی چیخ و پکار جو وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر مالک کی زبانی، اور اس کے علاوہ محترم فضل الرحمان صاحب نے جو حقیقت بتائی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے میں گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا وہ بھی سن لیا۔ تو اگر یہ اپنے ظلم جبر سے باز نہ آئے تو پھر یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ 24 کروڑ غلام تنگ آمد بجنگ آمد کے مصادق اٹھ کے ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بتائیں، اب بھی کسی کو شک ہے، اب بھی کسی کو خوش فہمی ہے کہ پاکستان مقبوضہ ملک نہیں اور ہم 24 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں ان کے غلام، ان کے یرغمالی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد ان کے پنجہ استبدادی سے، ان کے یزیدی پنجے سے، فرعونی پنجے سے ہمیں نجات دے، اور ہم پاکستان ایک آزاد ملک اور ہم ایک آزاد قوم کے طور پہ دنیا میں جانے پہچانے جائیں، اور ہمارے بچے آزاد فضاؤں میں سانس لیں۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔